بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں سے برگزید بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جمیل القدر پیغمبروں میں سے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایت میں ارمیا کی اولاد میں سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو آل-عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل-عمران میں فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعد کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ خانہ دونوں حقیقی بہنیں تھے، جبکہ زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کی خالو لگتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی اور وہ نیک عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والا تھی۔ سورۃ آل-عمران میں ارشاد ہوا، تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو ان کے متکلم بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اسے مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے کی کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولے، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جیسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سے سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے افضل عورت ہے۔ اولاد کی خواہش، زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس وقت تک آپ بے اولاد تھے جب آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ تھی اور بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، جس کے ذکر یوں آتا ہے، ترجمہ اس طرح ہے، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلا ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب و رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشنے اور ان کی بیوی کو ان کو حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرا کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بن جائے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے، مجھے یہ آسان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے، 3 دن رات کو لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب اللہ نے نشانی ظاہر کی، چنانچہ جب وہ وقت آیا
کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ال-عمران میں فرمایا وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز سے پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے آواز دی کہ زکریا خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کی فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورت سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کی پیغمبر یعنی نیک کاروں میں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کی روح میں انتہائی فرمانبردار نیک صالح پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی حباست جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مرنے کی قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کوکلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگ کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہو وہاں یہاں ہے، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اسے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کی بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلند پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کی بیٹا ہی نہیں ہو سکتا، نہ اس کا شریک ہو سکتے۔ اللہ جل شانہ کی ذات واحد لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہے۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجے لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے، اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا، جبکہ اسلام اطاعت فرمانبرداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔